تو اسراف کو اسراف کہنا، خرچ کو خرچ کہنا، بچت کو بچت کہنا، یہ دور لوگوں کی باتیں ہیں، قریب والوں کی بات ہی کوئی ہے۔ نہ وہ خرچ ان کا، نہ وہ آمدن ان کی، نہ وہ مال ان کا، نہ غیرت کرنے کی استعداد ان کی، نہ وہ آپ اپنے، نہ ان کا مال اپنا۔ جو آپ قریب چلے جاؤ گے کہ اللہ نے پہلے پیسہ دیا، پھر پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا احسان ہے، خرچ کرنے کی توفیق احسان ہے۔ پیسہ نہیں دیا اور پیسہ نہیں دیا اور اس کے اندر گلہ نہ کرنے کی توفیق احسان ہے۔ پیسہ دیا، خرچ کرنے کی توفیق اس کا احسان ہے، پیسہ نہیں دیا، گلہ نہ کرنے کی توفیق اس کا احسان ہے۔ ہم دنیا کو مال تقسیم کرتے ہیں اور فاقے میں عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آپ قریب ہوتے جاؤ گے الفاظ کا معنی بدلتا جائے گا۔ مطلب ایک آدمی ہے وہ گیا تہجد کے مصلی پہ رات کا، غور کیا، لطف نہیں آیا تہجد کا، کہ کوئی سامتنگ رانگ سمویئر، جا کے دیکھا، اپنی گھر کی تلاشی لی، صبح کے لیے ناشتے کے لیے کوئی تھوڑا سا پوٹلی بندی ہوئی تھی پڑی ہوئی، انہوں نے اس کو تقسیم کرو، پھر جا کے اللہ اکبر تہجد کہتے ہیں اب ٹائم ہوئی ہے کہ فقیر ہو کے غیر متوکل میں کیوں ہو گیا، صبح کے راستے کو رکھا۔ اب یہ بات اس کی ہے، اگر یہ آپ کے بات بتا دی جائے تو آپ سو کے بات کریں گے، بچہ ہے، ناشتے ہے، سویرے اسکول ہے، کالج آنا ہے، جانا ہے، ادھر ادھر ہے، صحت کا مضمون ہے، کیا کریں کیا نکتی ہے۔ اگر آپ قریب ہو جاؤ تو آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ قرب کا معنی یہی ہے کہ بات ختم ہو جائے، آپ اللہ کی طرف سے جو چاہو کرو، پیسہ رکھنا چاہو رکھ لو، خرچ کرنا چاہو خرچ کر لو۔ تو حکم جو ہے ایک مقام پر، حکم جو ہے ایک مقام پر، قرب کے مقام پر، تقرب کے مقام پر حکم جو ہے کہ پورا کر لو، وہ منشا بن جاتی اس کی اور آپ دونوں کی۔ دور رہو تو حکم ہے، اطاعت ہے، حکم اور اطاعت کو منشا میں ڈالنا ہے اور آپ نے کرنا ہی کیا ہے۔ یہ جو شریعت ہے یہ حکم اور اطاعت کا نظام ہے، اور طریقت کیا ہے، منشا اور منشا کا نظام ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ حکم دے گا آپ مانو گے، کیا ہے یہ شریعت، اس کا حکم ہے ہم مان رہے ہیں، حکم ہے 2.5% دو، 100 میں سے 2.5 روپے دو، یہ کیا ہے مان رہے ہیں، 2.5 روپے دیے زکات کے، یہ حکم ہے۔ پھر جب آپ قریب آ گئے تو پھر 100 کس کے تھے، 2.5 کس کے تھے، لینا کس سے دینا کس، انہوں نے کہا رکھا ہی کبھی نہیں 100 آپ نے، تو 2.5 کس بات کے۔ تو لہذا جو مالک ہے نظام زکات کے وہ کبھی صاحب زکات نہیں ہوا، انہوں نے رکھا ہی نہیں افضلی مال، انہوں نے کل کے لیے نہیں رکھا، انہوں نے آج کے لیے نہیں رکھا، انہوں نے رکھا ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو لہذا وہ جن کے لیے ایک ہاتھ پر اگر آپ سورج رکھ دو، چاند رکھ دو، ہم نظام سے نہیں بدلیں گے، اگر یہ پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں ہمارے لیے ان کی مٹی رائے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم ان باتوں میں آنے والے ہیں نہیں ہیں۔ یہ پیسہ اور یہ دولت، یہ پیسہ اور دولت دولت نہیں ہے، ہمت دولت ہے، خرچ کرنے کی ہمت اور غریبی برداشت کرنے کی ہمت۔ غریبی میں آپ بد دل ہو جاتے ہو، امیری میں آپ بزدل ہو جاتے ہو، تو کرتے کیا بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا۔ لہذا حد کو نہیں ہے، حد تیرا دماغ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھو کہ آپ اللہ کے تقرب میں جا رہے ہو تو وہاں قاضی کا فتویٰ نہیں لینا کہ جناب ہے یہ میرے پاس 100 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا پڑے رہے، میرے خیال زیور پر آپ بتاؤ زکات کتنی ہوتی ہے، تو آپ دیندار آدمی ہو، زیور پر زکات کتنی ہوتی ہے، مکان پر زکات کتنی ہوتی ہے، تو آپ زکات نہ دو تو کون سا پوچھ رہا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کہ یہ زکات ہم نے دی تھی، کچھ رہ گئی ہوگی، کچھ چلو کوئی بات نہیں ہے، کچھ بینک کا دینا تھا، اوور ڈرافٹ دینا تھا، کیا آ گیا، وہاں تو اور بات ہے۔ جب آپ شوق میں جا رہے ہو تو شوق تو پوچھتے نہیں ہے، کہتے اللہ کو جان چاہیے، کہتے ہیں میری حاضر ہے، بچوں کی اگر حاضر ہے تو بچوں کی حاضر ہے۔ شوق کے لیے کہانی اور ہے، اگر شوق قانون سے باہر دوڑتا ہے، شوق کیا کرتا ہے، قانون سے باہر دوڑتا ہے، شوق کا نظام اور ہے۔ اس لیے ہم آپ کو جو رائے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت کے نظام میں داخل ہونے کے بعد
فوری طور پر دعا کیا کرو کہ تم شوق کے نظام میں داخل ہو. شوق کے نظام کا قانون جو ہے نا وہ دیا ہوا نہیں، ریٹن ورڈ نہیں ہے، وہ انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اگر وہاں بتایا نہیں جاتا تو وہاں صرف آپ کا شوق ہی چلتا ہے. اب آپ دیکھو وہ لوگ کسی کو حق پہنچتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی آپ کو کہ چور کو تو تم پھانسی لگاؤ یا اس کے ہاتھ کاٹو، چور کے کتب بنانے کا حق پہنچتا ہے، کتب بنا نظام. اور جو آدمی دنیا میں غریب ہے اس کو ولی کا مقام، اور جو آدمی دنیا کے اندر کمزور جا رہا ہے اس کو باطنی قوت کا نظام. یہ جو اگر آپ واقعات غور سے دیکھو گے کہ اللہ کے طرف جو ماننے والے ہیں اور جو روح میں زیادہ قریب ہیں ان لوگوں کی زندگی اس ظاہری نظام میں سمجھ نہیں آتی. ظاہری نظام بالکل اور طرح سے ہے. ان کو لوگ سمجھاتے رہے کہ دیکھو جان بچانا فرض ہے. حضرت امام علی مقام کو بتایا ہوگا لوگوں نے کہ دیکھو آپ اس طرح کو آپ تشریف لے جاؤ، فوج بنا کے آنا، تو پھر ایک وقت آئے گا آتے یزید کا مقابلہ کر لیں گے، جب تک ہم بھی آپ کی مدد کریں گے. اور آپ نے کہا دیکھو وقت جو آنا تھا وہی تو آیا پڑا ہے. اگر یہ وقت میں چھوڑ جاؤں تو تاریخ عالم میں یہ وقت کدھر جانا ہے. یہ وقت فتح شکست کا نہیں ہے، یہ وقت رضا اور تسلیم کا ہے. تو فتح شکست جو ہے شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، رضا اور تسلیم طریقت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ رضا کا مقام ہے، یہ تسلیم کا مقام ہے. اس لیے آپ اس بات کے سوال کو دیکھو کتنا رکھنا چاہیے جس سے آپ کو وحشت نہ ہو. اتنا رکھ لیا کرو کہ آپ کو غریب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. کتنا دینا چاہیے اتنا دے دیا کرو کہ آپ کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے لے کے اللہ تعالیٰ ہی کی منشا پہ آپ نے دے دینا ہے. آپ اس میں کرتے گا ساتھ سجدہ کیا کرو، یا اللہ تیری مہربانی ہے، پیسہ بھی تیرا دیا بھی تیری راہ میں، مجھے خواہ مخواہ کرنے کی کا موقع مل گیا. مال کوئی شاہ نہیں ہے، یہ اس کے استعمال کا نام ہے زندگی. مال تو صرف ہے، مال تو ایک راحت ہی ہے نا. یعنی کہ مال وہ جو تم استعمال کرتے ہو، اور جب استعمال کرتے ہو یہ ختم ہو جاتا ہے. نہ استعمال کرو تو یہ قوت نظر آتا ہے کہ مال پڑا ہوا ہے، اور جب استعمال کرو ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ اس بات پہ بڑا غور کرو کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نے خرچ کر لیا تو وہ ہے جو مبذرین کی بات یاد آئی. وہ لوگ ہیں جو اسراف پہ نمائش کرتے، جو پیسے کو قوت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، جو پیسہ خدا کے مقابلے میں لاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ان کو خلدا بچہ قائم رکھے گا دنیا میں. مال ان کو گنتے رہتے ہیں، جمع مال وزددا. وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پیسے سے اتنا بڑا اعلان کرتے ہیں جیسے قوت دے دی پیسے نے، اور ان کو آپ نے فرعون کہہ دیا، ان کو آپ نے نمرود کہہ دیا، اور ان لوگوں کو نمائش کہہ دیا کہ پیسے کی تو یہاں مقام ہی نہیں ہے. پیغمبر کو پیسے بغیر پیغمبری دے کے اللہ تعالیٰ نے راز ہی حل کر دیا کہ اس میں ادب کا مقام پیسہ ہے ہی نہیں. ادب کا مقام جو ہے اللہ کے ساتھ تقرر ہے. اور آپ لوگوں کا اسی کا نام ہے دین، کہ دین آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دنیا داروں کی پہچان کا ذریعہ ہے وہ آپ نے بند کر دیا. دنیا دار کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کا مقام جائے پیدائش دیکھو تو عیسائی خاندان میں پیدا ہوا، چلو، اور اس کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی ہے. اس کے پیسے کتنے بڑے پیسے ہیں، وزیر ہے، فوج ہے بڑی، اس کے اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ طاقتور آدمی لگتا ہے، خاندانی لگتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے آدمی نے کہا اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے، اس کو دریا میں غرق کرنا چاہیے. یہ فرعون ہے. اب یہ اس کی پہچان ہو رہے، مذہب کی پہچان ہو رہے، آپ کی دنیا کی پہچان ہو رہے. آپ دنیا کی پہچان کے مطابق نہ چلو، آپ مذہب کی پہچان کے مطابق چلو گے تو آدھا سفر ہوگا. شوق کی پہچان کے مطابق چلو گے تو پورا